اگر میری یہ آواز جو ہے یعنی فیس بک سے یا یوٹیوب سے یا میسج سے جہاں بھی پہنچے، سب سے پہلے میری ان لوگوں سے درخواست ہے جن کے مدارس ہیں، دین کے مدرسے انہوں نے بنائے ہیں، مدارس دینیہ جو ہیں سب سے بڑا اسلام کا قلعہ ہیں، ان کے جو متولی ہیں، جو ان کے محتمم ہیں، ان سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے دین کا، میں آپ کا احترام بھی کرتا ہوں، آپ کا قدردان بھی ہوں، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اللہ دینی مدارس کو اور دین والوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اپنے سلیبس میں، اپنے اوقات میں صرف قرآن پاک کے ترجمے کے لیے رکھیں۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم پھر اسی طرح تفاسیر میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک ایک تفسیر کے ایک ایک پارے پر پورا سال لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرور کریں، لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ اس قوم کی نجات اور فلاح نہیں ہو سکتی مگر جیسے اول میں فلاح ہوئی ہے، اس وقت صرف قرآن تھا اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو صرف اللہ کا قرآن تھا۔ صحابہ کو جو ہدایت ملی، جو کامیابی ملی، جو عزت ملی، جو عظمت ملی، وہ صرف قرآن سے ملی۔ تمام دنیا پر انہوں نے اسلام کے جھنڈے لگا دیے، نہ ان کے پاس کوئی کتابیں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی مسائل تھے، صرف اللہ کا قرآن۔ تو اب بھی ضرورت ہے کہ آپ الرجوع الی القرآن، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹیں، زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنے مدارس میں تمام طلباء، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، دورے کے ہیں اور درمیانی کتابوں سب کو بٹھا کے ایک استاد کے ذمہ لگائے کہ ان کو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھائے، بس آدھے گھنٹے میں 2 آیات ہو جائیں، 3 آیات ہو جائیں، اور اگر ہو سکے تو سب سے پہلے وہ ان کو بتا دے کہ جی سورۃ البقرہ جو ہے اس میں کیا کیا مضامین آئیں گے، آل عمران میں کیا کیا مضامین آئیں گے، اور اس سورت کا عمود جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد صرف لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ ایسے پڑھائے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے، صرف آدھا گھنٹہ۔ اور اگر کسی پرنسپل کو جو پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں، کالجز چلا رہے ہیں، اگر ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ بھی اپنے کالجوں میں، اپنے سکولوں میں آدھے گھنٹے کا پیریڈ جو ہے صرف ترجمہ قرآن کے لیے رکھ دیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے ایسے عظیم نتائج برابر ہوں گے کہ پھر ابتدا کی طرح پوری دنیا پر تمہارا قبضہ ہو۔ صرف قرآن سمجھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سینے میں بٹھائیں، اور باقی جو علم ہے ٹھیک ہے بالکل حاصل کریں، ان علوم کا ہم منکر نہیں، بلکہ وہ علوم جو معاون ہے قرآن سمجھنے کے لیے وہ تو ویسے ضروری ہے، لیکن اس پہ آپ زور دیں۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل دیکھیں نا جی کہ جتنے مشنری سکول ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، سابیوں کے ہیں، بدھ مت کے ہیں، یدھ مت کے، ان سب کے اندر یا بائبل ہے، یا سنسکرت ہے، یا ان کا گرنتھ ہے، یا ان کی جو کتاب ہے، ان کے لیے باقاعدہ پیریڈ ہے۔ وہ ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ پیریڈ نہیں چھوڑ دے اپنا بائبل والا۔ ایک مشنری سکول میں پرنسپل تھے، ان کے پاس کچھ طلباء گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ابھی ہمارے امتحان قریب آ گئے ہیں اور 15 دن کی چھٹیاں دی گئی ہیں تاکہ ہم امتحان کی تیاری کر سکیں، لیکن آپ یہ بائبل کا جو پیریڈ ہے نا اس سے چھٹی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اتنی دور سے صرف آدھے گھنٹے کے لیے آنا پڑتا ہے۔
خود نے کہا اللہ کے بندو اگر یہ میں چھوڑ دوں نا تو نہ کالج ہوگا نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا۔ میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا انہوں نے سکول کیوں دیے ہیں ہمیں؟ مشینری جو ہم پہ خرچ کر رہی ہے، این جی اوز جو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، کس لیے خرچ؟ اسی بھائی باپ کے لیے تو کر رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا کر رہے ہیں۔ تو اگر میری یہ اپیل، ایک درخواست اللہ کے حرم سے، ایک ندائے حرم سمجھ کے قبول فرما لیں تو انشاءاللہ اس کے آپ دنیا میں بھی نتائج دیکھیں گے اور آخرت میں بھی نتائج دیکھیں گے۔ واللہ اعلم۔